ظہیر ایک پرانی گلی میں پہنچتا ہے، ہاتھ میں چھوٹا سا سوٹ کیس، سامنے ایک بوسیدہ عمارت، تختی لگی ہے، کمرہ کرائے پر، دوسری منزل۔ ظہیر کو سستا کمرہ چاہیے تھا، مگر کبھی کبھی سستا ٹھکانہ سب سے مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ ظہیر مالک مکان سے ملتا ہے، دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، بوڑھا شخص سامنے آتا ہے، آنکھیں بے تاثر۔ کمرہ اوپر اٹی کے قریب نہ جانا بھی کہتا ہے۔ کمرہ 2۔ ظہیر ہنس دیتا ہے۔ اٹی؟ وہاں جانے کا کیا سوال؟ چھوٹا سا دھول بھرا کمرہ، دیواروں پر پرانا وال پیپر، پنکھا چرچرا رہا ہے، کونے میں ایک پرانی الماری، سنک کے اوپر ٹوٹا ہوا آئینہ، اوپر سے ہلکی چہل قدمی کی آوازیں، مگر اوپر تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ ظہیر کتاب پڑھ رہا ہے اپنے کمرے میں کہ اچانک ٹک ٹک کی آواز، دروازہ کھلتا ہے، کوئی نہیں، فرش پر گیلے قدموں کے نشان، پانی ٹپکنے کی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ظہیر کی۔ آئینے میں عکس ایک لمحے کو رک جاتا ہے، پھر مسکراتا ہے، جبکہ ظہیر نہیں مسکرا رہا۔ ظہیر پیچھے ہٹتا ہے، شاید کچھ آئینے صرف چہرے نہیں، روحیں بھی دکھاتے تھے۔ صفائی کرتے ہوئے ظہیر دیکھتا ہے کہ چھت سے گرد گر رہی ہے۔ اوپر دیکھتا ہے اٹی کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہے، سرد ہوا کا جھونکا، سرگوشی، نہ کھولنا۔ بجلی اچانک سے چلی جاتی ہے۔ ظہیر موم بتی جلاتا ہے، شعلہ زور سے چھٹکتا ہے، جیسے کسی کے سانس سے ہل رہا ہو۔ گردن کے قریب ٹھنڈی سانس محسوس ہوتی ہے، آواز سرگوشی، ظہیر۔ وہ موم بتی گرا دیتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگلی صبح الماری کے پیچھے ایک پرانی سیاہ و سفید تصویر ملتی ہے۔ ایک خاندان، 4 افراد اسی کمرے میں، مگر باپ کا چہرہ خراش زدہ، پرانے کیمرے کی کلک، بچوں کی ہلکی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگتی ہے۔ رات گئے اوپر سے دوڑنے اور گھسیٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ظہیر چھت پر لاٹھی مارتا ہے، آواز رک جاتی ہے، پھر 3 زوردار دستکیں، واپس آواز آتی ہے۔ آئینے میں اس کے پیچھے ایک سایہ، وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں، واپس آئینے میں سایہ اور قریب، بھاری سانسیں، سرگوشیاں۔ صبح دیوار پر خونی ہاتھ کا نشان دیکھتا ہے ظہیر پریشان ہو جاتا ہے، پانی سے دھونا چاہتا ہے اسے، لیکن رات کو پھر وہی نشان آ جاتا ہے دیوار پر، پانی ٹپکنے اور دل کی دھڑکن تیز کرنے جیسی آوازیں۔ مالک مکان واپس آتا ہے، ظہیر مالک مکان سے شکایت کرتا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے، میں نے کہا تھا اٹی کے قریب مت جانا۔ ظہیر کہتا ہے، میں گیا ہی نہیں۔ بوڑھا پرسکون لہجے میں بولتا ہے، پھر دروازہ کس نے کھولا؟ الماری کے پاس بیٹھتے ہی ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، سانس سے بھاپ نکلتی ہے، آئینہ مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ رات کے 2:30 بجے زوردار آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اوپر دیکھتا ہے ظہیر، اٹی کا دروازہ پوری طرح کھلا، اوپر کچھ ہل رہا ہے، لکڑی کی چرچراہٹ، رینگنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظہیر ٹارچ لے کر اٹی میں چڑھتا ہے، ایک چھوٹا بستر، بچوں کے کھلونے، جوتے، ایک رسی، دیوار پر لکھا ہے، ہم کبھی نہیں گئے۔ وہ محسوس کرتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، ٹارچ گھماتا ہے، لیکن درد سے ایک آنکھ جھانکتی ہے، وہ چیختا ہے، ٹارچ بجھ جاتی ہے، سانس اندر کھینچنے کی مکمل آواز اور پھر خاموشی۔ واپس وہ نیچے آتا ہے، مگر کمرہ بدلا ہوا ہے، نیلا وال پیپر، نیا فرنیچر، بستر پر وہی پرانی تصویر، مگر اب ظہیر کا چہرہ باپ کی جگہ آ جاتا ہے۔ گہرا دھماکہ، شیشہ ٹوٹنے کی آواز زور سے آتی ہے۔ آئینے میں ظہیر کی آنکھیں سفید بے جان، آئینہ پانی کی طرح لہراتا ہے،
اچانک ہاتھ نکلتا ہے اور اسے اندر کھینچ لیتا ہے۔ شیشہ چکناچور اور دھڑکن کی آواز رک جاتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد نیا آدمی سوٹ کیس لیے پہنچتا ہے۔ ہٹی سے دور رہنا بھی وہی بوڑھا چابی دیتا ہے۔ کمرہ 2، آئینے میں ظہیر کا سایہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ نیا کرایہ دار سامان کھولتا ہے۔ آئینے میں روشنی سی جھلکتی ہے۔ ظہیر کی مدھم آواز سنائی دیتی ہے، خوش آمدید۔ گھر میں سرگوشیوں کا شور، پھر خاموشی۔